السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کے لیے لائے ہیں ناول سویدا یاسکلی، قسط نمبر 75، ممنوعہ محبت، ریٹن بائی سعد حسن۔ شہباز نے ہونٹ بھینچ کر کہا، سب لڑکے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ حیرت سے زریابہ نے پوچھا، تو پھر میں کس پر بھروسہ کروں؟ شہباز نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، خود پر۔ مہروانیہ اور زریابہ دونوں نے دل ہی دل میں اس کی بات سے اتفاق کیا۔ انہیں لگا شہباز فدار سچ کہہ رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آگے کیا کہنے والا ہے۔ شہباز نے ہلکا سا گلا صاف کیا اور بولا، زریابہ واپس نوکری پر آ جاؤ، میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا۔ مہروانیہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ زریابہ حیرت سے شہباز کو تکتی رہ گئی۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ ایک عام سے نابینا آدمی کی دیکھ بھال کے لیے مہینے کے ہزاروں روپے، اسے لگا وہ اس کے قابل ہی نہیں۔ جب تک زریابہ نے کوئی جواب نہ دیا، شہباز کچھ فکر مند سا ہوا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، تمہاری امی شادی کے تحفے کے لیے کتنی رقم مانگ رہی ہیں؟ زریابہ ایک بار پھر چونک گئی۔ الجھن میں اس نے مدد کے لیے مہروانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شہباز تنخواہ بڑھانے، نوکری پر واپس لانے اور شادی کے تحفے کی بات کیوں کر رہا ہے۔ مہروانیہ نے بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ خود بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زریابہ کو اشارہ کیا، شہباز فدار سے خود پوچھو۔ زریابہ نے ہلکا سا ماتھا سکیڑا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ شہباز کی سانسیں بھاری ہو گئیں اور اس کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ زریابہ، تم سے شادی کرنے کے لیے تحفے کی کم از کم کتنی رقم ہے؟ ہڑبڑا کر زریابہ کے منہ سے نکل گیا، کم از کم 3 لاکھ۔ امی نے کہا ہے 3 لاکھ۔ شہباز نے ایک ایک لفظ واضح انداز میں کہا، میں وہ 3 لاکھ تمہاری امی کو دے دوں گا، تم شادی مت کرنا، واپس نوکری پر آ جاؤ۔ میں تمہاری تنخواہ ماہانہ 50,000 اور بڑھا دوں گا، اور اس کے علاوہ تمہارے تمام اخراجات بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ زریابہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ کیا واقعی دنیا میں ایسی نوکری بھی ہوتی ہے؟ اگر وہ شہباز کو نہ جانتی ہوتی تو شاید وہ سمجھ بیٹھتی کہ یہ سب کوئی دھوکہ ہے، مگر شہباز دھوکے باز نہیں تھا۔ پھر سوال یہ تھا کہ وہ آخر اتنی بڑی رقم کیوں خرچ کرنے پر تیار ہے؟ وہ زریابہ کو دوبارہ کام پر کیوں لانا چاہتا تھا؟ باقی نوکرانیاں تو بس چند ہزار میں گزارا کرتی تھیں، کھانا، رہائش اور معمولی سی انشورنس، بس یہی سب کچھ تھا جو انہیں ملتا تھا۔ پھر شہباز زریابہ کو اتنی بڑی پیشکش کیوں دے رہا تھا؟ کیا واقعی یہ صرف ایک نوکری تھی، یا اس پیشکش کے پیچھے کوئی انکہی خواہش چھپی ہوئی تھی؟ مہروانیہ نے خوشی سے زریابہ کے ہاتھ پر نرمی سے تھپکی دی۔ زریابہ، تمہیں اس نوکری پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اتنی اچھی تنخواہ اور اتنا تحفظ، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ زریابہ نے ہلکی سی مسکراہٹ اوڑھ لی، مگر دل کے اندر عجیب سا خوف اور الجھن تھی۔ مہروانیہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتی ہو؟ مجھے شہباز سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ مہروانیہ فوراً سمجھ گئی، سر ہلا کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے وقت اس کے دل میں ایک میٹھی سی خوشی جاگی، جیسے وہ پہلے ہی زریابہ کو اپنی بھابھی مان چکی ہو۔ کمرے میں خاموشی اتر آئی، ایسی خاموشی جو دل کی دھڑکن کو بے نقاب کر دے۔ شہباز نے آہستگی سے پوچھا، کیا کوئی بات ہے جو تم مجھ سے تنہائی میں کہنا چاہتی ہو؟ زریابہ نے گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا، پھر نظریں اٹھا کر بولی، شہباز، کیا تم مجھے مالی سہارا اس لیے دینا چاہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں؟ یہ سوال لمحوں میں فضا بدل گیا۔ شہباز جیسے وہیں منجمد ہو گیا، چہرہ پرسکون، مگر اندر خیالات کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ زریابہ اس کے قریب رہے، محفوظ اس کی دنیا کے اندر، مگر زریابہ کے سوال نے ایک ایسا خیال چھیڑ دیا جس سے وہ ہمیشہ بچتا چلا آیا تھا۔ کیا واقعی پیسے کسی اور رشتے کا دروازہ کھول دیتے ہیں؟ ایک ممنوع احساس اس کے دل میں سر اٹھانے لگا، خاموش مگر خطرناک، ایسا احساس جسے اس نے کبھی زبان نہیں دی تھی۔ شہباز نے حلق میں اترتی گھبراہٹ کے ساتھ نکل کر کہا، اس کی آواز بے اختیار بھاری ہو گئی، زریابہ، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ چند لمحے رکا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، اگر تم راضی ہو تو میں تمہیں صرف نوکری نہیں دوں گا، میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میرے خاندانی حصے سے میری تنخواہ
انشورنس کی بچت، کچھ جائیدادیں، سرمایہ کاری کے منصوبے، سب کچھ۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا کیونکہ اسی لمحے اسے احساس ہو گیا، یہ کوئی سودا نہیں تھا، یہ کوئی شرط نہیں تھی، یہ اس کا دل تھا جو وہ بے آواز دریابا کے قدموں میں رکھ چکا تھا۔ اگر چاہو تو میں، زریابا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کی سخاوت کی قدر کرتی ہوں، مگر میں کسی کی رکھیل بن کر نہیں رہ سکتی۔ شہباز کی مٹھی سختی سے بینچ گئی، اس کے لبوں تک آئے الفاظ وہیں دب گئے۔ اس نے زبردستی ایک کڑوی سی مسکراہٹ اوڑھی اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ زریابا کے دل میں جذبات کا طوفان برپا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور دھیرے مگر پختہ لہجے میں بولی، شہباز، میرا خاندان امیر نہیں ہے، میں صرف ایک لکھنے والی ہوں جو اپنے آن لائن ناولوں سے بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہے، مگر میرے کچھ اصول ہیں، میں خود کو کسی کے سہارے، کسی کے سائے میں قید نہیں کر سکتی۔ شہباز کی مٹھی بند اور زیادہ سخت ہو گئی، دل کے اندر عجیب سی جلن اور بے چینی پھیلنے لگی۔ زریابا نے آہستہ سے سانس خارج کی، اس کی آواز اب نرم تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میں ایسا ساتھی چاہتی ہوں جس کے خیالات مجھ جیسے ہوں، جس کے ساتھ مل کر میں گھر بساؤں، خاندان بناؤں اور ایک سادہ سی زندگی گزاروں۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، میرے لیے دولت سب کچھ نہیں ہے۔ جب میرے والد بیمار پڑے تھے اور ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تب بھی میں نے خود کو بیچنے کا نہیں سوچا تھا، اور آج بھی نہیں سوچ سکتی۔ اس نے نظریں اٹھا کر کہا، آپ کی نیت اور مہربانی کا شکریہ شہباز۔ یہ کہہ کر وہ وقار کے ساتھ کھڑی ہوئی، خیال رکھیے گا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی شہباز کے دل پر جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کی آنکھیں خالی، بوجھل اور بے جان ہو چکی تھیں۔ بھنچی ہوئی مٹھی میں درد اتر آیا، مگر اس سے کہیں زیادہ تکلیف دل میں تھی۔ وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ زریابا اس کے ساتھ رہے۔ پھر بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ یہ لفظ اسی کے منہ سے نکلا تھا اور وہ اس کے گہرائی کو سمجھے بغیر اس کے پیچھے لپک گیا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، کبھی بھی اس طرح نہیں۔ اچانک حقیقت نے جھنجھوڑا، دروازہ بند ہونے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ شہباز گھبرا کر اٹھا، اس کا گھٹنا کافی ٹیبل سے ٹکرایا، تیز درد اٹھا، مگر اس نے پرواہ نہ کی، وہ اندھا دھند بھاگ پڑا۔ زریابا، زریابا، اس نے پکارا، مگر اگلے ہی لمحے صوفے سے ٹکرا کر لڑکھڑاتا گیا، قریب تھا کہ گر پڑتا۔ کانپتے ہاتھ ہوا میں پھیل گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ بے بس آواز میں پکار اٹھا، زریابا۔ شہباز نے تیز قدموں سے اپنی جیب سے فون نکالا، اس کی آواز میں ہنگامی کیفیت جھلک رہی تھی۔ ہیلو الیکسا، گولو کو کال کرو۔ فون کا وائس اسسٹنٹ بولا، جی گولو کا نمبر ڈائل کر رہا ہوں، مگر شہباز فوراً مداخلت کر گیا، الیکسا کال منسوخ کر دو۔ سمجھ گیا، کال منسوخ کر دی گئی۔ فون کو صوفے پر پھینکتے ہوئے شہباز صوفے کی جانب بڑھا اور ڈوب گیا۔ اس نے ہاتھ ماتھے پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل پر ایک ویرانی سی چھا گئی، مسکراہٹ کڑوی اور ادھوری رہ گئی۔ اگر زریابا پیسے سے متاثر نہیں تو وہ اسے کیا دے سکتا تھا؟ اس کی اندرونی خواہشیں اسے حد سے زیادہ تجاوز کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ ایک نابینا شخص کے طور پر اسے یہ جرأت کہاں سے آئی کہ وہ اس سے شادی کے بارے میں سوچے؟ رات گہری ہو گئی اور مہروانیاں بے چین بستر میں لیٹی رہی۔ نیند اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ میرواز، جس نے وعدہ کیا تھا کہ جلد واپس آئے گا، موجود نہیں تھا، صرف ایک مختصر پیغام چھوڑا تھا، گولو، مجھے ایک ارجنٹ مشن ملا ہے، کچھ دن بعد واپس آؤں گا، آرام کرو اور میرا انتظار مت کرو۔ مہروانیہ کی فکر بڑھ گئی۔ اس نے سوچا کہ اتنی ہنگامی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ فکر کے زیر اثر اس نے میسج بھیجا، میرے دادا کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ کچھ ہی دیر بعد میرواز نے مہروانیہ کو بغیر کسی پیغام کے ایک شپ فائل بھیجی۔ مہروانیہ نے فائل کھولی تو اس میں ایک ریکارڈ شدہ پیغام تھا۔ اس نے دھیان سے سنا اور میرواز کی آواز ریکارڈنگ میں سنائی دی، تم کتنے چالاک ہو، سچ میں، تم نے 28 ارب ڈالر کی حویلی چھپا رکھی تھی۔ زرمالا کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا، واقعی اپنی جائیداد کو خفیہ رکھنے کا ہنر جانتے ہو؟ حیران ہو کر زکریا نے کہا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زکریا کی آواز سنتے ہی مہروانیہ کا دل ٹوٹ سا گیا، جذبات کا طوفان اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے فوراً اپنا منہ ہاتھ سے ڈھانپ لیا تاکہ اس کی سسکیاں آواز نہ بن جائیں۔ زرمالا طنزیہ ہنسی،
اب بھی ڈرامہ کر رہے ہو؟ ذکریہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ زرمالا نے صاف لفظوں میں حکم دیا، نئی وصیت لکھو، حویلی سہوان کے نام منتقل کرو۔ میری بات مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تم، تمہارا بیٹا، بہو اور پوتا کل سورج نہیں دیکھ پاؤ گے۔ مہربانیاں پر اس لمحے حقیقت آشکار ہوئی کہ میر نے کتنا بڑا جوا کھیلا تھا۔ ذکریہ سے براہ راست رابطہ کیے بغیر میر نے صرف اندازے پر پورا منصوبہ کھڑا کیا تھا۔ اگر ذکریہ انکار کر دیتا یا تعاون نہ کرتا تو سب کچھ ایک لمحے میں بکھر جاتا۔ مہربانیاں سانس روکے رکھی، دل ہی دل میں دعا مانگتی رہی کہ ذکریہ عقل مندی سے اس امتحان میں سے نکل آئے۔ کچھ لمحوں بعد ذکریہ کی بھری ہوئی آواز گونجی، میں وصیت بدل سکتا ہوں مگر ایک شرط پر، میں کنیزہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ زرمالا نے فوراً بات کاٹ دی، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ شرط رکھو۔ ذکریہ کی آواز ٹوٹ گئی، تو پھر ہم سب کو مار دو۔ کنیزہ کے جانے کے بعد زندگی ویسے بھی بے معنی ہو چکی ہے، میرا خاندان برسوں سے تمہاری قید میں ہے۔ جب تم ہمارے اثاثے باہر منتقل کر لو گے تو ہم جینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد سہوان بولا، ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری کر دوں گا مگر وقت میں طے کروں گا، منظور ہے؟ ذکریہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ ریکارڈنگ مہربانیاں کے دل کو چیرتی چلی گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، مگر اسی درد کے بیچ ایک ننھی سی امید نے جنم لیا۔ 6 مہینوں سے میر خاموشی سے سب کچھ داؤ پر لگا چکا تھا۔ میر واس نے زرمالا پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ زرمالا نے کبھی بھی سیوان سے رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے ذکریہ یا اپنے والدین سے کوئی رابطہ کیا تھا، لیکن زرمالا یہ نہیں جانتی تھی کہ جدید نگرانی کی ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچی ہے۔ چاہے وہ نیا نمبر استعمال کرے، اس کی بھیجی گئی ہر اطلاع علاقے میں پکڑی جا سکتی ہے۔ میر واس نے 28 ارب کا لالچ دیا، جس کا مقصد زرمالا کو ذکریہ سے رابطہ کرنے پر آمادہ کرنا تھا تاکہ وہ وصیت بدلنے کے بارے میں بات کرے۔ جیسے ہی زرمالا نے ذکریہ سے رابطہ کیا، ان کا مقام فوراً معلوم ہو جاتا۔ مہربانیاں حیران رہ گئی ذکریہ کی معاملہ فہمی دیکھ کر۔ ذکریہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ ایک چال ہے، اس کے پاس واقعی 28 ارب کا کوئی محل وصیت میں دینے کے لیے نہیں ہے اور وہ اس جال میں زرمالا کو پھنسا گیا۔ اس منصوبے کے پیچھے مکمل منصوبہ سازی اور وسائل کسی طاقتور شخصیت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ذکریہ نے جلدی سے میر واس کی چال کو سمجھ لیا اور چالاکی سے کنیزہ کے قبر پر جانے کی درخواست دی، جو بظاہر بے ضرر سی لگتی تھی۔ مہربانیاں نے میر واس کو فون کرنے یا پیغام بھیجنے سے پرہیز کیا۔ وہ جانتی تھی کہ میر واس اور اس کی ٹیم قبرستان کے ارد گرد رات کے اندھیرے میں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ معلوم نہ تھا کہ زرمالا کب ذکریہ کو لے کر آئے گی، اسی لیے وہ ہر وقت چوکس رہے۔ انتظار تکلیف دہ تھا، خطرے سے بھرا ہوا۔ مہربانیاں بس خاموشی سے دعا کرتی رہی اور کسی قسم کی بھی مداخلت نہیں کی۔ وہ پر امید تھی کہ جیسے ہی صبح ہوگی اس کا خاندان اس کے سامنے محفوظ و سلامت ہوگا۔ بے چینی کے ساتھ مہربانیاں نے ایک رات جاگ کر گزاری، اس کا دل پر امید تھا۔ دوسرا دن کا سورج طلوع ہوا مگر ابھی تک میر واس کہیں نظر نہ آیا، نہ اس کی کوئی خیر خبر۔ فون کر کے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہربانیاں خود کو ایک اذیت ناک وقت سے گزار رہی تھی۔ وہ بے بسی محسوس کر رہی تھی اور انتظار اور بے چینی کے درمیان اس کے انگ انگ میں بھر گئی۔ ایک موہم سی امید اور بے چینی مہربانیاں کے دل پر چھائی رہی۔ وقت جیسے رک سا گیا ہو اور ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے ایک پہاڑ کی طرح بھاری لگ رہا ہو۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی، ہر لمحے میر واس کے واپس آنے کی انتظار اور اس کو اپنے سامنے دیکھنے کی آرزو بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تیسرے دن کی رات میں مہربانیاں فون پر خبریں دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک تازہ ترین اطلاع اس کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ میموریل ہائٹس میں شدید فائرنگ ہوئی اور مقامی لوگ اس ہنگامے کی ویڈیو بنا کر آن لائن شیئر کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی نے لوگوں کے چہرے چھپا رکھے تھے، صرف گولیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ شدید فکر میں مہربانیاں نے فوراً میر واس کا نمبر ڈائل کیا مگر فون پر خودکار پیغام آیا کہ اس کا فون بند ہے۔ مایوسی سے مہربانیاں نے فون ایک طرف پھینکا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ دل پر بھاری دباؤ تھا، جیسے پوری دنیا کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گیا۔
رات کے قریب 3 بجے مہروانیاں ابھی بھی جاگ رہی تھی، اپنا کوٹ پہن کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ سرد ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، اس کی نظریں بڑے لوہے کے دروازے پر جم گئیں جو باغ کی طرف جاتی تھی، اور وہ خاموشی سے دعا کر رہی تھی کہ میرواس محفوظ واپس آ جائے۔ وقت جیسے رکا ہوا تھا، تب اچانک لگژری کار کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیر کر ولا میں داخل ہوئی۔ مہروانیاں فوراً نیچے کی طرف دوڑی اور دروازے تک پہنچی۔ میرواس گاڑی سے اترا اور جیسے ہی دروازے تک پہنچا، ایک نازک سا سراپا تیز رفتاری سے اس کی طرف آنے لگا۔ میرواس، میر! مہروانیاں کی آواز جذبات سے چور تھی۔ میرواس کے چہرے پر خوشی اور فکر کا ملا جلا احساس تھا۔ قریب صبح کے 4 بجے تھے مگر مہروانیاں سوئی نہیں تھی۔ میرواس نے حیرت میں مہروانیاں کی طرف دیکھا مگر وہ فوراً ان کی باہوں میں لپٹ گئی۔ مہروانیاں نے اپنے بازو میرواس کے گرد لپیٹ لیے اور پوری شدت سے گلے لگایا۔ میرواس نے بھی اپنی باہیں مہروانیاں کی کمر پر ڈال دیں، جیسے ہر لمحے کی بے چینی اور خوف کو مٹا کر اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہو۔ میرواس کے لمبے قد کی وجہ سے مہروانیاں کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ اس کا پورا وجود میرواس کی باہوں کی گرمی میں ڈھک گیا۔ "تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟" مہروانیاں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کی آنکھیں فکر اور محبت سے بھری ہوئی تھیں۔ میرواس نے کچھ کہے بغیر اس کے وجود کی نرمی محسوس کی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی گہری فکر نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ اس لمحے وہ اس کی محبت کو پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اچانک، بغیر کسی توقف کے، اس نے اس لمحے کو ایک گہرے اور پرجوش بوسے میں قید کر لیا۔ کمبر خاموشی سے گاڑی گیراج کی طرف لے گیا، جان بوجھ کر اس جوڑے کو تنہا چھوڑتے ہوئے۔ میرواس کے اچانک بوسے سے مہروانیاں چونک گئی۔ پہلے تو اس نے خود کو دور کرنے کی کوشش کی مگر جلد ہی میرواس کی مضبوط گرفت میں سما گئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار میرواس کے سر کے گرد آ گئے، جیسے وہ خود بھی اس لمحے میں بہہ گئی ہو۔ شاید اتنے عرصے بعد اس قربت کی وجہ سے میرواس اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد مہروانیاں کو سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے لگا جیسے میرواس اپنی شدت میں اسے خود سے جدا ہی نہ ہونے دے گا۔ "رکو، ذرا ٹھہرو." مہروانیاں نے ہلکی آواز میں سانس لیتے ہوئے کہا۔ مشکل سے میرواس رکا۔ اس کی سانس تیز ہو گئی اور ہر سانس کی گرمی مہروانیاں کے گال کو چھو رہی تھی، جیسے آگ کی لپٹیں اس کی جلد پر پھیل رہی ہوں۔ اس شدت سے مہروانیاں نے شرم سے چہرہ جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، "ہم باہر ہیں، کوئی دیکھ سکتا ہے؟" مسکراتے ہوئے میرواس نے کہا، "3 بجے کے بعد آدھی رات میں تمہارے سوا اور کون جاگ رہا ہوگا؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی." مہروانیاں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میرواس نے آسانی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، پھر پراعتماد قدموں سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ مہروانیاں نے گرنے کے ڈر سے میرواس کی گردن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی ٹانگیں بے اختیار اس کے گرد سمٹ گئیں، جیسے وہ خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر چکی ہو۔ میرواس کے مضبوط قدم خاموش راہداری میں گونج رہے تھے۔ رات گہری تھی مگر اس کے سینے کی دھڑکن مہروانیاں کے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محفوظ دنیا میں داخل ہو رہی ہو، ایسی دنیا جہاں خوف، انتظار اور بے چینی سب پیچھے رہ گئے تھے۔ مہروانیاں نے آہستہ سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں مگر دل کو ایک عجیب سا سکون تھا۔ "تمہیں اندازہ ہے," اس نے دھیمی آواز میں کہا، "میں کتنی ڈر گئی تھی." میرواس ایک لمحے کو رکا نہیں، بس اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ "مجھے معلوم ہے." اس کی آواز بھاری تھی، "اور میں دوبارہ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑوں گا." دروازہ بند ہوا تو باہر کی دنیا جیسے کٹ سی گئی۔ روشنی مدھم تھی، خاموشی میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ مہروانیاں نے آہستہ سے کہا، "میر، مجھے نیچے اتارو." "شش!" میرواس نے نرمی سے اسے چپ کرایا۔ لمبے اور پراعتماد قدموں کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کی ہلکی گرم روشنی جیسے ہی پھیلی، میرواس کی ساری تھکن دھیرے دھیرے گھلنے لگی۔ اس نے بڑی احتیاط سے مہروانیاں کو بستر پر لٹایا، پھر خود اس کے اوپر جھکا، کوہنیوں پر وزن ڈالتے ہوئے اپنا وجود نرمی سے اس کے قریب لے آیا۔ اس کی گہری نظریں مہروانیاں کی آنکھوں سے جا ملی۔ وہ محبت سے اس کے لمبے بالوں پر انگلیاں پھیرنے لگا مگر خود پیچھے نہ ہٹا۔ اس کی نظریں مہروانیاں کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جو ان بیتے دنوں کے رت جگے خوف اور محبت سب کی کہانی سنا رہا تھا۔ "تم روئی تھی نا؟" اس نے انگلیوں سے اس کی آنکھوں کے کنارے چھوئے۔ مہروانیاں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ "میں نے سوچا تھا شاید تم واپس نہیں آؤ گے." یہ سنتے ہی میرواس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی پیشانی
مہربانیاں کی پیشانی سے لگ گئی۔ میں جہاں بھی جاؤں گا واپس تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی۔ یہ وعدہ ہے۔ یہ الفاظ کسی قسم کے تحفظ سے کم نہ تھے۔ مہربانیہ کے دل کی ساری دیواریں ایک ہی لمحے میں گر گئی۔ اس نے میرواز کی قمیض کو تھام لیا جیسے وہ حقیقت میں اس کے واپس آنے کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ کمرے کے باہر رات خاموش تھی مگر اس خاموشی کے پیچھے خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میرواز جانتا تھا قبرستان میں ہونے والی جھڑپ، زرمالا کی چال اور خطرہ کے سائے جو ابھی تک ان کے آس پاس منڈلا رہے تھے ابھی ختم نہیں ہوئے، مگر اس ایک لمحے میں وہ صرف مہربانیوں کو محسوس کرانا چاہتا تھا، اور مہربانیاں بس وہ اتنا چاہتی تھی کہ وہ آخرکار اس کی باہوں میں ہے، زندہ، سلامت اور اس کے ساتھ۔ مہربانیاں نے ہونٹ ہلکے سے بینچ لی اور دھیمی آواز میں پہنچا، میرواز پلان کہاں تک پہنچا؟ میرواز کی نظریں اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ اس کے گلے میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ یہ بات صبح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، مہربانیاں نے آہستہ سے کہا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اس کے تھکے ہوئے چہرے پر پھر گیا۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو، کیوں نہ شاور لے لو؟ شاید آرام ملے، پھر سو جانا۔ میں نہیں تھکا۔ میرواز کی آواز بھاری اور گرم تھی، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ میں شاور لے لیتا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ مہربانیاں نے سر ہلایا کہ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرواز نے اپنی جیکٹ اتاری، فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ مہربانیاں بھی اٹھ بیٹھی۔ اس نے فون دیکھا تو وہ آف تھا۔ فوراً چارجر لا کر لگایا، بستر کی چادر درست کی اور اس کی جگہ آ کر لیٹ گئی جہاں میرواز سونے والا تھا، جیسے اس کے لیے بستر گرم کر رہی ہو۔ 10 منٹ بعد باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مہربانیاں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور بولی، میرواز، میں نے تمہارے لیے کمبل رکھ دیا ہے۔ اس کے الفاظ وہیں رک گئے۔ اس کے سامنے میرواز کھڑا تھا، ہاتھ میں تولیہ، بھیگے ہوئے بالوں کو پونچھتا ہوا۔ اس لمحے کی خوشی میں کچھ ایسا تھا کہ کچھ کہے بغیر سب کچھ کہہ دیا۔ اس کا تراشا ہوا ورزشی جسم، پہلے کی طرح دل مول لینے والی شخصیت، اوپر سے چٹانی سینہ اور اس کے مضبوط بازو، چوڑے کندھے، پتلی کمر اور مضبوط جسم، سب کچھ سانس روک دینے والا تھا۔ سینہ سخت اور ابھرے ہوئے عضلات صاف دکھ رہے تھے۔ اس کی مردانہ کشش کمرے میں پھیل گئی، گردن کے گرد تولیہ لپٹا ہوا تھا اور وہ صرف سویٹ پینٹ میں ملبوس تھا اور اس کے وجود کی سختیاں عیاں تھیں۔ نہانے کے بعد میرواز کو اس حالت میں دیکھ کر مہربانیاں کا چہرہ سرخ ہو گیا، دل بے قابو سا دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور ہلکی آواز میں بولی، تمہیں سونا چاہیے۔ میرواز نے تولیہ ایک طرف رکھا اور اس کے قریب جھکتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ مہربانیاں نے نظریں اور بھی جھکا لیں، جیسے تھوڑی گردن میں چھپا لینا چاہتی ہو۔ گال جل رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا تم کچھ پہننے والے نہیں ہو؟ میرواز کو یاد آ گیا کہ پچھلی بار بھی جب وہ بس ہلکے کپڑوں میں تھا، مہربانیاں کا چہرہ ایسے ہی لال ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی آئی۔ اس نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی تاکہ اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ ہمارا بیٹا بھی ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ میں بس بغیر شرٹ کے ہوں، پھر یہ شرم کیوں؟ زرمالا نے اپنے گرم گالوں کو چھوا اور اس کے ٹھنڈے سینے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ تم ابھی مشن سے لوٹے ہو، بہت تھکے ہوئے ہوگے، آرام کرو۔ میرواز نے اس کی بات نظر انداز کی، اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ میں تھکا نہیں ہوں گولو۔ اس نے ہلکی ہلکی سانسوں کے بیچ سرگوشی کی، اس کے لبوں اور زبان کی گرفت اپنے ہونٹ پر محسوس کرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں کے اندر گہرائی میں اسے گھلتا دیکھ کر مہربانیاں نے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس کی گرفت کے حوالے کر دیا۔ مجھے کتنا یاد کیا، اس کی بھاری گرم آواز اس کی ریڑھ میں سنسنی دوڑا گئی۔ وہ اس کے ہونٹوں سے گال تک، پھر کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ اتنی رات جاگتی رہیں بس میری فکر میں۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر دلوں میں دھڑکنیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، اور دل کے دھڑکنوں کے ساتھ جذبات بھی منہ زور ہونے لگے۔ میری بات میں فکر کر رہی تھی نا؟ اس کی سرگوشی میں ایسی طرف تھی کہ مہربانیاں کا دل کانپ گیا۔ اسے ایک جملے میں اس کی ساری تھکن، ساری کمی، سارا انتظار سمٹ آیا تھا۔ میرواز کا دل مدتوں سے خالی تھا اور آج وہ خلا اس کے وجود سے پاس آ کر اور زیادہ شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بس یہ سننا تھا کہ وہ بھی اسے چاہتی ہے، وہ بھی اس کے لیے قربت کی شدت رکھتی ہے۔ جب اس کے ہونٹ نرمی سے اس کے کان کے قریب آئے اور اس کی جان کی کو چوم تو مہربانیاں کا جسم بے اختیار ساکت ہو گیا۔
ایک مدھم سی آہ اس کے لبوں سے پھسل گئی جس نے میرواس کے دل میں آگ سے سلگا دی۔ اس کے لمس میں کوئی جلدی نہیں تھی، بس ایک گہرا احساس تھا جو آہستہ آہستہ دل میں اتر رہا تھا۔ مہروانیوں کو تب احساس ہوا کہ یہ صرف قربت نہیں، یہ بے چینی ہے، وہ بے چینی جو کئی دنوں کی دوری کے بعد دل کو بے قابو کر دیتی ہے۔ اس نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کی آنکھوں میں فکر تھی، محبت بھی۔ میر، صبح ہونے کو ہے، 4 بج رہے ہیں، تم بہت تھک چکے ہو، نیند بھی آ رہی ہوگی، خود کو اور نہ تھکاؤ، ریسٹ کرو۔ میرواس رک گیا، اس کی انگلیاں اس کے گال پر ٹھہر گئیں، اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو ایک چبھن ابھری جیسے اس کے دل کو غلط سمجھا گیا ہو۔ کیا تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو بی بی؟ اس کی آواز دھیمی مگر اس میں چھپا درد تھا۔ مہروانیاں فوراً بولی، نہیں، ہرگز نہیں، میں کیوں تم سے دور جاؤں گی؟ بس مجھے تمہاری فکر ہے۔ یہ سن کر میرواس کا سانس کچھ ہلکا ہوا مگر اس کے دل کی تپش کم نہ ہوئی، وہ اس کے اور قریب آ گیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھلنے لگی۔ نیند تمہیں دیکھ کر میرے سارے جذبات اور محبت جاگ جاتی ہے۔ جب تم پاس ہوتی ہو تو تھکن اور اس لمحے نیند کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مہروانیہ کے رخسار شرم سے جلنے لگے، اس نے نظریں چرا لی مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرواس نے میرواز اس کے کان کے پاس جھکا اور آہستہ سے بولا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں قریب آؤں یا تمہاری خواہش نہیں تو میں رک جاؤں گا، لیکن اگر یہ سب کچھ میری تھکن کی خاطر ہے تو میں نہیں رک سکتا۔ مہروانیہ نے آنکھیں بند کر لی، اس کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے مگر وہ خاموشی باتوں سے زیادہ گہری تھی۔ آخر کار اس نے ہلکی سی ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرواس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے اس کے ماتھے کو چھوا، پھر آہستگی سے اس کے ہونٹوں کو اس کی سانس الجھا کر وہ اس کو اپنی جذبات سے روشناس کرانے لگا، جیسے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کرنا چاہتا۔ اس رات الفاظ کم تھے مگر جذبات کی شدت، خواہشیں اور جسمانی کشش، ان کی مدھم سے اس کی آہیں گونج رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں خواہش ایک جلتی ہوئی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ دو دلوں کی غربت، جسم کی حدت اور دل کی دھڑکنوں کا بے قابو ہونا، اس کے موزوں اور جذبات، ان تمام بیتے ہوئے دنوں کی بے چینی اور پریشانی ہر طاقتور مرہم کا کام کر رہے تھے۔ مہروانیہ کو آج احساس ہوا کہ میرواس نے رات کو سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا کہ وہ نرمی اور آرام سے اس کو چھوئے گا اور جلد اپنی غربت سے خلاصی دے گا، مگر اس کی بے رحم جنونیت، محبت اور سلگتے جذبات کے آگے اس کی کوئی مزاحمت کام نہ آئی۔ اس کی دیوانگی گزرتی رات کے ساتھ کبھی کم ہوتی، کبھی زیادہ ہو جاتی۔ صبح کا سورج بھی اس کی دیوانگی کو کم نہ کر سکا، مگر یا شاید اتنے وقت بعد اس کی من چاہی عورت اسے میسر آئی تھی۔ مہروانیہ حال ہی میں ماں بننے کے مرحلہ سے گزری تھی۔ جنونی مرد کے سامنے اس کا ضبط بھی ایک حد تک ہی قائم رہا۔ اس کا انگ انگ میں میرواس کے لمس کی سختی کھلی ہوئی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی سے کمرے میں آئیں تب شاید اس مرد کو اس نازک جان کا خیال آ ہی گیا۔ مہروانیہ پچھلے 3 دنوں سے ٹھیک سے سوئی نہیں تھی مگر اس صبح کی نیند تھکن سے نہیں تھی بلکہ گزرے لمحوں کی شدت نے اس کا وجود تھکا دیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ بھوک نے اس کے جسم میں ہلچل مچا رکھی تھی اور جسم میں ایک میٹھی سی کمزوری بھی تھی۔ کئی گھنٹے کی نیند بھی اس گزری رات کی شدت کو جھیلنے کے لیے کافی نہ تھی۔ وہ بستر سے اٹھی، گرم پانی کے لیے نیچے گئی۔ پانی کی دھار نے اس کے جسم اور احساسات دونوں کو آہستہ آہستہ سنبھال لیا۔ شاور کے بعد جیسے ہی وہ باہر آئی، کافی ٹیبل پر رکھے کھانے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ پسندیدہ ناشتہ دیکھ کر وہ مسکرا دی اور خاموشی سے بیٹھ کر کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے کی ہلکی سی آواز آئی۔ مہروانیہ نے نظر اٹھائی، میرواس اندر آیا۔ دل نے ایک لمحے کو تیز دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ نظر جھکا کر کھاتی رہی مگر اس کا سحر انگیز وجود پورے کمرے میں محسوس ہو رہا تھا۔ سورج کی روشنی بالکنی سے چھن کر آ رہی تھی۔ کمرہ نرم گرمی اور خاموشی سے بھر گیا۔ میرواس اس کے قریب آیا، بیٹھا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے گیلے بال سہلانے لگا۔ مسکراتی ہوئی گہری آواز میں بولا، تم واقعی بہت سوتی ہو۔ مہروانیہ نے ہلکی سی شکایت اور شرط کے ساتھ کہا، میں تم جیسی فوجی نہیں ہوں نا، 1-2 گھنٹے کی نیند میرے لیے کافی نہیں ہوتی۔ میرواس نے اس کے لہجے میں چھپی ناراضگی کو فوراً محسوس کیا۔ وہ ذرا سا قریب ہو کر جھکا اور چہرہ پڑھنے کی کوشش کی، کیا تم ناراض ہو میری جان؟ مہروانیہ نے چمچ رکھا
ہونٹ آہستگی سے صاف کیے، ایک گھونٹ کافی لیا اور اس خوبرو مرد سے نظریں چرا لی۔ میں ناراض نہیں ہوں، میرواز نے اس کے چہرے پر وہی جانچتی ہوئی نظروں سے مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ شرما کر بات چھپا رہی ہے، وہ کل گزری رات کے بارے میں کچھ چھپا رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے میرواز نے ہنستے ہوئے شرارت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کی حرکت اتنی اچانک تھی کہ مہروانیہ کا دل دھڑک اٹھا اس کی قربت میں جا کر۔ مہروانیہ نے گھبرا کر کہا، ہلکی سی احتیاط سے کام لیا، یہ کیا کر رہے ہو میر، کیا حرکت ہے یہ؟ مگر میرواز نے آسانی سے اسے اپنی تھائس پر بٹھا کر متاع حیات کی طرح سنبھال لیا۔ میر کا داہنی بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے جم گیا۔ وہ جھکا اور اس لڑکی کی دل نشیں آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مگر پھر بھی تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے، بولو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کچھ نہیں چھپا رہی، مہروانیہ نے فوراً کہا، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اتنی نزدیکی نے اس کے گالوں کو گرم کر دیا۔ تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے مجھے تھکن ہو گئی ہے، تمہیں جھیلنا آسان نہیں ہے، تمہیں کتنا روکا تھا میں نے، مگر تم تو ایسے ٹوٹے جیسے پیار نہیں جنگ کر رہے ہو، اور پھر تم رات بھر مجھے تنگ کر کے کہتے ہو میں خوب سوتی ہوں اور دیر سے اٹھی۔ مہروانیہ نے بھی شکوہ کیا اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس کے گلے میں اپنی نازک باہوں کا ہار ڈال دیا۔ میرواز اتنی حسین شکایت پر قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ مہروانیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور شرارت سے آنکھ مارتے جھک کر اس کے ہونٹوں کو بس چھو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا، اب آئندہ تم سے پیار میں جنگ نہیں کروں گا اور نہ ٹوٹ کے پیار کروں گا، بلکہ بہت اچھے والا پیار کروں گا۔ وعدہ؟ مہروانیہ نے آنکھیں سکیڑی۔ تمہارے وعدے؟ وہ ہلکی سی ہنسی مگر دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ میں بہت دنوں سے خود کو روکے ہوئے تھا، میرواز نے نرم لہجے سے کہا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ اب میں تمہیں گھبرانے نہیں دوں گا۔ مہروانیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہاتھ آہستہ سے چھڑایا۔ اب بس کرو نا، دن نکل آیا ہے، گھر میں سب لوگ دیکھ کر ہنسیں گے۔ میرواز نے ادھر ادھر دیکھا اور مسکرا کر بولا، اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں، بس تم اور میں ہی تو ہیں۔ پھر اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی، ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ میں صرف ایک ہی لڑکی پر فدا ہوں اور میں نے صرف تمہارے لیے اپنا تمام پیار اور رومانس سنبھال کر رکھے ہیں۔ مجھے تمہیں پیار کرنے کے معاملے میں بالکل بے شرم ہوں، سب جانتے ہیں۔ مہروانیہ کی گھبراہٹ اس کی دلفریب باتوں سے ہنسی میں بدل گئی۔ بھوک تو نہیں رہی؟ اس نے جلدی سے بات بدل لی۔ اچھا، میرواز نے نرمی سے اسے نیچے اتارا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی وہی گرم سی چمک تھی۔ پھر ایک کام کرتا ہوں اور تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ مہروانیہ چونکی۔ ابھی؟ میرواز نے سر ہلایا امید بھری مسکراہٹ کے ساتھ۔ ہاں ابھی۔ مہروانیہ نے ایک لمحے کو سوچا، پھر ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو پھر، مگر آہستہ، ٹھیک ہے؟ میرواز مسکرا دیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔